اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب شہریار افریدی صاحب، چیئرمین کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی، محترمہ چندانہ گلزار صاحب ایم این اے، جناب شہریار ذکریہ صاحب، اور میرے بھائی جناب عبدالقادر صاحب، راجہ نجابت صاحب، اور یہاں جتنے دیگر معززین حضرات یہاں پر تشریف فرمائے. اب ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ اگر مجھے بلانا ہے آئندہ تو اس میڈیا کے بغیر مجھے بلائیں تاکہ میں بات کریں. اب یہ جب میں نے وہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ یہ جائیں گی تو پھر ایک پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. وہ ہے نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بھی بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. میرا مسئلہ یہ ہے. اس لیے دوبارہ یہ جتنے میری بیٹیاں بیٹے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نہ ہوں تو پھر میں آپ سے کھل کر بات کروں گا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہی کریں. ایسا کرے جیسا کہ آپ کو میں تو ان سب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے آج 5 جنوری کے حوالے سے یہاں یہ اس مجلس کا انعقاد کیا. اب یہ موضوع اتنا کشمیر کا، جموں کشمیر کا، کشمیر نہیں جموں کشمیر. ایک خاتون تھی جو ہمیشہ جموں کشمیر کہتی تھی، ایشو تھی بے نظیر صاحبہ، پڑھی لکھی عورت تھی، اللہ محفوظ کرے ان کو. وہ جموں کشمیر کہتی تھی اس لیے کہ کشمیر کے 2 پروونسز تھے، جموں اور کشمیر، اور تیسرا پروونس 12 اگست 1947 کو پروونس آف فرنٹیئر کے طور پر، جس میں گلگت بلتستان اور لداخ شامل ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کا بنا. یہ آپ کو علم ہونا چاہیے. اسی لیے اس نے اپنے ماموں بریگر گنسارا سنگھ کو وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. تو یہ نہیں ہے، یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، کشمیر اپنا الگ پروونس بنا تھا. یہ گزارش آپ سے یہ ہے جی کہ میرے نقطہ نظر میں یہ جو ہندوستان گیا UN میں، جس کا بار بار حوالہ دیتے رہتے ہیں، وہ ایک پلاننگ کے تحت گیا ہوا تھا. وہ ٹائم گین کرنا چاہتا تھا کشمیر کے اندر. فیلڈ مانک شاہ نے اپنی بک میں لکھا، میں نے تھوڑا سا اس کا ایکسٹریکٹ پڑھا اس پہ نیٹ پہ. وہ جولائی میں ہی واز لیفٹیننٹ کرنل، وہ کشمیر گیا، اور جیسا یہاں بھی حوالہ دیا گیا کہ مہاراجہ پٹالہ کی فورسز پہلے سے موجود تھی وہاں پر جولائی میں، یعنی جولائی میں موجود تھیں اس میں. اس حوالے سے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، خاص طور پر جموں میں، وہ ایک پری پلانڈ تھا. 2,37,000 لوگ شہید ہوئے، 3.5 لاکھ نے پناہ لی. بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے. اب یہ ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے وہ اپنا قبضہ جو ہے وہ مستحکم کرنا چاہتا تھا. بدقسمتی کے ساتھ قائد اعظم کی صحت خراب ہو گئی. میں نے BBC پر ابھی ایک چھوٹا سا وہ پڑھا تھا، لاسٹ 60 days آف قائد اعظم. میں ابھی کوئٹہ گیا ہوا تھا، وہاں مجھے اسٹاف کالج والوں نے بلایا ہوا تھا. تو میں نے کہا میں جاؤں گا زیارت، کہ وہی واز کیپٹ ایٹ زیارت قائد اعظم. یعنی اتنے مشکل حالات تھے، فادر آف دی نیشن کو اتنے دور کیوں رکھا گیا. مجھے جاتے ہوئے 2.5 گھنٹے لگے. تو اس زمانے کی پتہ نہیں سڑک کا کیا حال ہوا ہوگا. اور نہ کوئی زیارت ایسی کوئی خوبصورت جگہ ہے جس میں کہا جا سکے کہ قائد اعظم کا دل بہل گیا ہوگا وہاں پہ. مری واز بیٹر دین زیارت، کوئٹہ واز بیٹر دین زیارت. اگر آپ نے اس کے میڈیکل فیسلٹیز کی بات کرتے، پنڈی پرانے گیریزن سٹی تھی، راول پنڈی، کوئٹہ بھی تھی. وہ میں سب کمروں میں گیا. اب یہ ہے کہ کرنل الائی بخش کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے غلط کہا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتا تھا. 3 الفاظ اس کے منہ سے نکلتے تھے فادر آف دی نیشن کے.
جب وہ بخار کے عالم میں اٹھتے تھے، ایک پاکستان، دوسرا کشمیر اور تیسرا مہاجرین کی آباد کاری، یہ 3 الفاظ تھے اس کے۔ اب شہریار افریدی صاحب سے کہتا ہوں، وہ ان کے بیٹے ابھی زندہ ہے اپنے چودھری محمد علی کے بیرسٹر، وہ جو ہمارے سابقہ وزیر قانون میں خالد انور صاحب، میں لاہور جاؤں گا، کیج خورشید صاحب کی بیگم سے بھی پوچھوں گا، یہ فیکٹس نکلنے چاہیے نا کہ جب سے لیاقت علی خان مرحوم اور چودھری محمد علی تشریف لائے، چودھری محمد علی کیبنٹ سیکرٹری تھے اور وہ تھے پرائم منسٹر تھے، ملنے کے بعد علائی بخش نے کہ بقول قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا، اور اسی دوران ان کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپکے، اور اس نے کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ فولادی قوت کا مالک جو ہے ایک فولاد سے بنا ہوا شخص، اس کی آنکھوں سے آنسو۔ بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے۔ یہ جو پاکستان میں محققین ہیں، ان کو یہ بات تلاش کرنی چاہیے کہ وٹ ہیپن، یہ درست ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے ہمارے جو الحاق کے جو سب سے بڑے علم بردار تھے چودھری غلام عباس مرحوم، ان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے بشیر قریشی صاحب، جو اللہ کو پیارے ہو چکے، ان سے میری گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ میں بچپن میں چودھری صاحب کے اپنے والد کے ساتھ جایا بھی کرتا تھا ان کے یہاں پنڈی میں، یہ جو پرانا پنجاب ہاؤس ہے تھوڑا سا اس کے سامنے چودھری غلام عباس صاحب تشریف فرما تھے۔ یہ دکھ دہ بات ہے افریدی صاحب، اس کو بھی نائل کیا گیا چودھری غلام عباس کو، جو پاکستان کا سب سے بڑا علم بردار تھا۔ میرواز یوسف شاہ صاحب کو بھی نائل کیا گیا۔ میرے باپ کو کہا، اس نے تقریر میں کہا یہ کاغذی فیلڈ مارشل ایوب خان، اور ایک الزام لگایا کہ لائن آف کنٹرول کراس کر کے تو یہ بخشی غلام محمد کو مل گیا۔ یہ اسی طرح ہوتے رہتے تھے، ہوتا رہتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ان سے اس نے مجھے کہا کہ جب چودھری غلام عباس ملے، ہم چودھری صاحب کو قائد ملت کہتے تھے، وہ واقعی قائد ملت تھا۔ وہ قائد اعظم سے ملے تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم یہ بات درست ہے کہ کابینہ نے آپ کی کشمیر پالیسی مسترد کر دی ہے؟ انہوں نے کہا عباس یہ درست ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کی پالیسی؟ انہوں نے کہا عباس میں گورنر جنرل بھی ہوں۔ یہ میں نے ان کی زبانی جو ہے وہ یہ بات سنی۔ اب گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی نیا نقشہ کوئی بن گیا ہے، یہ جو تھوڑا بہت جوناگڑھ گڑھ کا، یہ میں نے کہا تھا اس کو شامل کریں، یہ کسی کے دماغ میں نہیں تھی بات، نئے بنانے والوں کو، پرانی بات بندوں کو جوناگڑھ گڑھ شامل کر دو۔ انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے آپ کی، جنہوں نے کیا۔ اب آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ تو ہوگی پرانی باتیں، ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے صاحبہ، آپ کی 1% حکومت پاکستان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے یورپین یونین میں، 1%۔ اگر ہو جائے میری گد اڑا دے، 1% بھی نہیں، نہ پچھلی حکومت کی نہ اس کی۔ میری پارٹی ہے پچھلی حکومت، میں کہتا ہوں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ 4 سال ہو گئے، ڈر کے بارے آپ کے امبیسڈر جو ہے پنزیری سے ملنے، بات نہیں اس کو نکلی منہ سے کشمیر ایشو کے حوالے سے۔ یہ صرف اور صرف کشمیری کی سٹرگل اور جو ہمارا ڈائسپورا ہے، یہ اس کی سٹرگل تھی کہ یورپین یونین میں یہ بات سامنے آئی۔ مجھے اس سے خود کہا جب میں اس کو ملا، اس نے کہا جنٹلمین مجھے 3 سال لگیں گے اس کو بحث میں لانے کے لیے۔ فیصلہ ہوا کہ یہ عام ڈیبیٹ ہوگی، لیکن ہمارے ایک ایم پی نے جلد بازی کر دی، ہندوستان کے کان کھڑے ہو گئے، انہیں اس کو پھر کمیٹی کے اندر رکھا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، لیکن وہ کمیٹی کے اندر گفتگو ہوتی رہی۔ اس لیے آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے یورپین یونین کے اندر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گزارش یہ ہے، دیکھیے یہ دنیا آپ نے بھی خود کا اسباب کی ہے، لوگ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان موازنہ کرتے ہیں۔
وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے. ہم کدھر ہیں؟ وہ نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کشمیری اس کا فیس نہیں دیں گے. ابھی کسی نے ماسک لفظ لکھا تھا تو یہ آج کل کووڈ کے درمیان بڑے عجیب عجیب لطیفے آئے. میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایک خاتون تھی, وہ بچہ جننے والی تھی, تو ڈاکٹر نے اسے پوچھا, یورپ کا اسے لکھا کہ اس کا باپ کون؟ اسے کہا اسے ماسک پہنا ہوا تھا. بھائی ہمیں بات کرنے دو نا. کیوں ہم نہیں بات کر سکتے کشمیر کے حوالے سے؟ باہر آپ کے ساتھ بیٹھ کر طے کریں نا بات. وہ بات یہ ہے کہ جس کا مسئلہ اس کو آپ باتیں نہیں کرنے دیتے. پاکستان نے کب کہا کہ کشمیر میرا انٹیگرل پارٹ ہے؟ کبھی نہیں کہا اس نے. وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ کشمیریوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر رہا ہے. یہی اس کے پاس ایک بڑا ایک اخلاقی جو ہے اس کے پاس برتری ہے ہندوستان کے مقابلے میں. تو جو وہ کہتا ہے کشمیری خود کرے, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اعتبار کریں نا ہم پر؟ آپ نے 1957 کی قراردادوں کا تذکرہ کیا کسی نے؟ آپ نے کیسے کیا گلگت کا معاملہ؟ کون ہے آپ؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کیا کیا؟ ہندوستان پر جب پابندی, آپ پر بھی پابندی ہے. آپ دونوں سیکریٹری ہیں یو ریزولوشنز کے, اجرت میں فیصلہ کیا. آپ کیا دباؤ ہے ہندوستان پر؟ ذرا یہ اس کو تھوڑا سا بند کرو یار, اس کو یہ چھوڑ دیں اس کو. آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ سبجیکٹ, وہ ہم نے پہلے خود ختم کیا گلگت پہ. آپ ہندوستان کو کہتے ہیں جی تم نے اسٹیٹ سبجیکٹ بدل کے ختم کر کے تو ڈیموگرافی چینج کر دیا. کبھی اپنے آپ کو دیکھا آپ نے؟ ادھر انگلی کھڑی کر دیتے. ہم نے پاکستان کی محبت میں, پاکستان کی سلامتی میں مزید بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, مزید بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جس ایشو پر آپ لڑ رہے ہیں, پاکستان نے بھی قربانیاں دی ہیں. کون کہتا ہے نہیں دی ہیں؟ یہ میرا مطلب کہنے کا نہیں ہے. پہلا نشان حیدر کیپٹن سرور شہید کو, جس کانسٹیٹیوشن سے میں الیکشن لڑتا ہوں, مجھے سامنے وہ جگہ نظر آتی رہتی ہے تل پترا, جہاں اس کو ملا. یہ جو کیپٹن کرنل شیر خان جو تھا, اچھا یار برا صاحب چلنے دوست, مجھے کون جیل ڈالے گا؟ جس نے ڈال, مجھے پہلے بھی کہا یہ غدار ہے, یہ چھوڑو. وہ کیپٹن کرنل شیر خان, اس نے اپنے پوتے کو وصیت کی تھی. وہ تھا کرنل شیر خان صاحب کے ساتھ ضلع پلندری کے. اپنی باتیں بند کریں جی پلیز, مہربانی کریں. وہ ان کے ساتھ تھے. وہ ان کے نام پر اس کا کیپٹن کرنل شیر خان نام دیا. پہلا اور دوسرا نشان حیدر نائک سیف علی کوٹلی میں, کیپٹن حق نواز کیانی, جنرل فخار جنجوعہ, بے شمار لوگ جو ریاست جموں کشمیر کے سرزمین پر شہید ہوئے. آج بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں. پاکستان سے لوگ آزاد کشمیر میں شہید ہو رہے ہیں, اور آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کے مغربی بارڈر پر جام شہادت نوش کر رہے ہیں. یہ ہم ایک ہیں, ہمیں کوئی نہیں جدا کر سکتا. لیکن یہ بات بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست کے بعد جو کمزوری دکھا, یا آپ بے شک جو باتیں کریں, میں اس میں سب نے کیا. میں نے اپنی پارٹی سے گلا کیا. میں نے کہا آپ کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے, آپ کے کشمیر پر بات کرتے ہیں, آپ کی کیا کاٹے نکل آتے ہیں. 5 اگست دیکھیے, بات یہ ہے, مودی نے ماسٹر سٹروک کھیلا 5 اگست کو, آپ مانے یا نہ مانے. اس نے کشمیریوں کے خلاف نہیں کی ہے کارروائی, اس نے یہ پاکستان کے خلاف کی ہے. ہم تو پہلے ہی اس میں جو جبر و ستم کا شکار تھے کشمیری. اس نے یہ پاکستان کے خلاف کی ہے. اب میں سچی بات ہے, میں کشمیر کی بیٹی پہ گیا تھا, فریدی صاحب کا شکردار ہوں. جو میں نے تو سٹف دیکھا ہے پارلیمنٹ کا, اراکین کا,
غالباً پولیٹیکل پارٹیز نے جس کو لاؤ چلو اس کو بھی بنا دو بھائی. میں معذرت کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے، لیگ کے، پیپلز پارٹی کے دو لوگوں کے نمبر چہرے ہوں گے اس کے اندر، کشمیر کمیٹی کے اندر. اب کشمیر کمیٹی پر بھی لوگ الزام ہیں. کشمیر کمیٹی نے خود کوئی پالیسی نہیں بنانی ہے، یہ حکومت نے بنانی ہے، وزارت خارجہ نے بھی نہیں بنانی. اب خام خواہ وزارت خارجہ کو لوگ، آپ کا خیال ہے سیکرٹری وزارت خارجہ جا کر تقریر کرے گا کشمیر کے بارے میں جلسوں میں، یا کسی کا کرے گا؟ وہ حکومت کا اہلکار کریں گے. وہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے وہ کریں گے، جو حکومت کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں وہ کریں گے بات. دیکھیے میں نے کئی دفعہ کہا، لیکن وہ کارخانے میں طوطی کی کون سنتا ہے. جب اندرا گاندھی پاکستان کو توڑنے کے لیے بنگلہ دیش میں اقدام اٹھا رہی تھی، اس نے اپنے سب سے بڑے مخالف جے پرکاش نارائن کو اس وفد کا لیڈر بنا کر دنیا میں بھیجا، جو اس کا سب سے بڑا مخالف تھا، جے پرکاش نارائن. اس کو بھیجا اس نے باہر. یہ ہوتی ہے حکومتوں کی پالیسی. مجھے وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ جو آپ وہ ایک سیل بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ ان کو کہیں، اپنی پارٹی والوں کو کہیں کہ جی آپ آ کر بیٹھے اس میں بیٹھا کر اجلاس میں. میں سینیٹر راجہ ظفر صاحب کے پاس گیا. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کہتے چور 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 چور، میں کدھر بیٹھوں دائیں طرف ان کے. اب بات یہ دیکھیے، ملک کی اندرونی پالیسیاں آپ کی خارجہ پالیسی کی عکاس ہوتی ہے. زکریا صاحب بیٹھے ہوئے تجربہ کار ایک وہ ہے یہ سفارتکار، جو ملک کی داخلی پالیسیاں اس کی عکاس ہوتی ہے. میں پاکستان کی پالیٹکس کا حصہ نہیں ہوں، نہ ادھر آئی پارٹ ہے پی ڈی ایم، نہ میں پاکستان کی پالیٹکس کا حصہ ہوں. میرے لیے شہریار آفریدی کی ضرورت ہے، مجھے لیگ کی بھی ضرورت ہے، مجھے پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت ہے، مجھے جماعت اسلامی کی بھی ضرورت ہے، مجھے ہر پارٹی کی ضرورت ہے. اس لیے کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں، میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. لیکن میرا چونکہ مستقبل آپ کے ساتھ وابستہ ہے، ہم نے کر لیا ہوا ہے، اس لیے جب کوئی پالیسی جو ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو اس میں ہم بھی بول پڑتے ہیں. آپ کے مفاد میں بولتے ہیں، اپنے مفاد میں بولتے ہیں. اور یہ میں یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 5 اگست کے بعد آزاد کشمیر کے اندر یوتھ جو ہے اس کی سوچ میں ایک وہ ہے، ایک الجھن سی ہے. میں لفظ الجھن استعمال کر رہا ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں. ہم اپنا فریضہ سر انجام دیں گے انشاءاللہ. یہ جو نسل ہے ہماری، اپنی اولادوں کو بھی کہیں گے، اس سٹرگل کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے جو 47 میں ہوئی ہے انشاءاللہ. ہم اپنے پختون بھائیوں کے شکر گزار ہیں. لوگ 50 باتیں کرتے تھے جنہوں نے ہماری مدد کی ہے 47 میں. کیوں نہ کریں؟ اگر مہاراجہ پٹیالہ کی فورسز کشمیر کے اندر بیٹھی وہ یہ کیوں نہ کریں؟ ان کی رشتہ داریاں یہاں پر اس علاقے پہ. میرے اپنے سسر کے ماموں سلطان بوئی، جس کو ڈوگرے نکال کر باہر پھینک دیا تھا، سب سے پہلے وہ داخل ہوا مظفر آباد میں اپنے لشکر کے ساتھ، یہ دریا کنار کراس کر کے. تو گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پائے. جلال صاحب نے کتاب لکھتی ریڈرز ان کشمیر، لیکن یہ ہے کہ دے ور ناٹ ریڈرز، دے ور اور لبریٹرز. وہ ریڈر نہیں تھے، وہ ہمارے کہنے پہ گئے تھے، وہ کہ اپنی حکومت ہی قائم کرنے گئے تھے ادھر. ہم ڈیفینڈ ہی نہیں کرتے اپنے ان شہیدوں کو. تو میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز نے یہاں کا ABC، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دفاعی معاملات چونکہ کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ ہے، وہ آپ کو رکھنا پڑے گا. میرے قریشی سے مراد غالباً وزارت خارجہ ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ وزارت خارجہ نے خود کچھ نہیں کرنا، باہر پالیسی بنا سکتے،
اس کو آگے بیان کرنا منتخب نمائندوں کا کام ہے۔ کشمیر کمیٹی کا میں شکردار ہوں، افریدی صاحب کا ایک دن یہ بیان ٹھوکے تھے، ان کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ کشمیر کمیٹی چیئرمین، آپ نے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا۔ میں ان کا شکردار ہوں، لیکن ایک دن یہ بھی ہو گئے، اس لیے کہ ان کے ساتھ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، کمیٹی نے ان کو اکٹھا کرنا ہے میرے نظر میں۔ اس کمیٹی نے تقسیم نہیں ہونا، ہمارا ملک تقسیم ہے، تقسیم ہر بات پر ہم تقسیم، کسی بات میں اتفاق رائے نہیں، اس ملک بدقسمتی ہے ہماری۔ تو بھی ہو گیا 80 کیا انہوں نے کہا تھا، سویلین رجیم، سویلین رجیم میں ٹانگوں میں جان ڈالے تو پھر ہوگا نا جی، میں کیا کروں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو ہمیں نقصان کہاں سے شروع ہے، شملہ ایگریمنٹ میں ہمیں پرابلم پیدا ہوا جس دن سیز فائر لائن، لیکن پاکستان پرابلم میں تھا، میں کو اتنا زیادہ دوش نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک شفٹ آیا جس کے نتیجے میں شیخ عبداللہ کو دہلی کاٹ کرنا پڑا۔ جب پاکستان، بڑا پاکستان ہم سے چلا گیا، یہ چھوٹا پاکستان ہے جدھر آپ پر میں بیٹھے ہوئے، بڑا پاکستان چلا گیا نا، جس کی آبادی زیادہ وہی بڑا پاکستان تھا، اور کیا تھا، وہ چلا گیا ہم سے، تو ایک شفٹ آ گئی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا زکریا صاحب کو یقیناً کہ اندرا گاندھی نے کہا کہ جی UN آبزرور نکالو، اب یہ لائن آف کنٹرول ہے، بہرحال وہ نئی بات اس کی بنی، اسے بڑی کوشش کی کہ کشمیر ایشو کو UN سیکورٹی کونسل سے نکال دیا جائے، ایجنڈے سے نکال دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ اس میں یہ دلچسپی پاکستان کی دیکھیے، آج کل جو مصیبت ہے، یہ ایک تو یہ آزاد میڈیا ہے، یہ بالکل ہی آزاد ہے، بالکل جو مرضی کرتا پھر، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ایک وہ ہوا، ایک سروے ہوا، وہ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر کہ جی مہنگائی پر کتنا، فلاں پر کتنا، گورنمنٹ کے خلاف کتنے، اپوزیشن کے خلاف کرتے کرتے 1% نے کشمیر کے بارے میں رائے کا اظہار کیا، 1% ہے ٹوٹل۔ یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ 1% کشمیر کے بارے میں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہم جن کے لیے وہ خون دینے لگے وہ وضو کرتے رہ گئے، ہماری نماز جزا بھی نہیں آگے پڑھی انہوں نے۔ اب یہ شہریار افریدی صاحب کا کام ہے، یہ دیگر سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ یار آپ نے منہ سے کشمیر کا بھی نام لے لیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی خرچہ لگتا ہے اس پر؟ تو اس لیے یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا بھی کام ہے۔ ہمارے پرنٹ میڈیا لگا رہتا ہے کشمیر کے حوالے سے، اس سے مجھے گلہ نہیں ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں، اس کو اخبار کے اندر پڑھتا رہتا ہوں، جو کچھ ہوتا پڑھتا رہتا ہوں، اس سے گلہ نہیں ہے۔ میں وہ بات نہیں کرتا اہمیت کشمیر کی کیا ہے، ادھر لکھا ہوتا ہے قومی اخبارات، ان کا بھی بڑا پرابلم، وہ اب وہ علاقائی اخبار ہے۔ یہ جو فنکشن ہے پتہ نہیں یہ کس طرح ہوگا، یہ نیشنل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں نہیں آئے گا، یہ میں خود پڑھوں گا آزاد کشمیر کے اخبار میں، یعنی میں نے بات کی، میں نہیں پڑھنا، ادھر کسی نے نہیں پڑھنا، وہ ادھر کیا ہوا، یہ بڑا پرابلم ہے۔ یہ کشمیر بیٹ، پتہ نہیں پنڈی بیٹ، مجھے چیچی کو بلیا کی خبریں میں پڑھتا ہوں، میری خبریں تو کیوں نہیں آتی جی؟ میں صبح سویرے کچھ اپنے منگاتا ہوں آزاد کشمیر کا اخبار، اس کے بعد جنگ علوائے وقت پڑھتا ہوں 2۔ ابھی ایک فنکشن تھا ادھر، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، صرف ڈان نے اس کو رپورٹ کیا، نیوز نے بھی نہیں کیا انگریزی پر، ایک ڈان اخبار تھا، نہ جنگ نے کیا نہ نوائے وقت نے کیا، سارا اخبار کھنگالے میں نے جو نیشنل، وہ جو کہتے ہیں نیشنل پیپر ہے، یہ ایک نے بھی خبر نہیں دی۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس طرح بھی آپ غور و فکر کیجئے کہ جو شبلی فراز صاحب ہیں اور باقی جو آپ کے وہ کوئی ترجمان ہیں، پتہ نہیں کون ہیں، تو ان کو کہیں یار ادھر بھی کچھ بول دیا کرو،
یا ان کو ہدایت کر دیں. آپ کا پیسے ہے نا جی, آپ پیسے دیتے ہیں نا, حکومت دیتی ہے, یہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی کرپشن, پیسے دیتی, اشتہار دیتی, دوسرا دیتی, جائز طریقہ ہے یہ. بھائی اس کو بھی ٹائم دیا کرو نا. کون پتہ, آئندہ آنے والی نسل کو پتہ ہی نہیں ہوگا کشمیر کے حوالے سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان وہاں پر کر رہا ہے, 10 سال کے بعد افریدی صاحب, شہریار صاحب اور میری بہن جو ہے ممبر محترمہ نیشنل اسمبلی کی, وہ کشمیر نہیں ہوگا. ماہر گیلانی صاحب, وہ کشمیر نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس تعداد میں ہندوستان باہر سے آ کر لوگوں کو آباد کر رہا ہے, اس کی ڈیموگرافی تبدیل ہو جائے گی. اور اگر کل کشمیریوں نے, وہ اس میں ٹرینڈ لوگ ہوں گے, یہ بھی یاد رکھے, صاحب کا فوجی ہوں گے, صاحب کا پولیس والے ہوں گے, یہ اس کے جتھے ہوں گے, اس کے اپنا وہ جو ان کی جماعت ہے, کیا نام ہے وہ, جنس ہیں RSS کی. اگر کل کشمیریوں نے سر اٹھایا, ان کے ساتھ وہی ہوگا جو بوسنیا میں کیا گیا تھا, جو سر نے بوسین مسلمانوں کے ساتھ کیا. یہ میری بات یاد رکھے, یاد رکھے, لکھ لیں آپ. میں زندہ نہ بھی ہوا, میری بات لکھ لیں آپ. یہی ہوگا کشمیریوں کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ, لیکن یہ ہے کہ اس کے تدارک کے لیے ہمارا یہ خیال تھا کہ 5 اگست کے بعد ہمارا ایک اسٹرانگ یہ ڈپلومیٹک افینسو لانچ ہوگا. پرائم منسٹر صاحب مظفر آباد تشریف لائے, اندر میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا کہ میری تقریر کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا. اب یہ ہے کہ بالکل میری بہن نے ٹھیک کہا, انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ تھوڑا بہت آیا شروع میں 5 اگست کے بعد. آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے الجزیرہ کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا. میں وہ خاتون جو بنا رہی تھی, ان کی جو ٹیم جو تھی جرنلسٹ, اندر وہ خاتون ہندوستان کی ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی تھی پرائمری اسکول میں کہ پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, سری لنکا, حتیٰ افغانستان اکھنڈ بھارت ہے. میں لمبی بات ہوگی میری, میں 4-5 منٹ میں ختم کر دوں گا. میں 2016 میں جرمنی گیا ہوا تھا, اسی ادھر سے ہو کر برسل سے, وہاں کمیونٹی سے ملنا تھا کچھ. مجھے ایک جرمن پروفیسر ملے ہسٹری کے, اس نے مجھے خبردار کیا کہ ہندوستان اس خطے کے اندر ایک ابھرتی ہوئی سامراجی, فوجی اور اقتصادی قوت ہے. ابھرتی ہوئی سیاسی, فوجی, اقتصادی قوتیں آسانی کے ساتھ زمینی قبضہ نہیں چھوڑتی, ان کی متھ ٹوٹ جاتی ہے. آپ کو بڑی قربانی دینی پڑے گی. اس کی راستے میں ہندوستان کے اندر جو مودی نے نئی جو سوچ پیدا کی ہے نا, اللہ اس کو ناکام کرے گا, ہم اس کو ناکام کریں گے, لیکن جو اس نے پیدا کی ہے اس نے اگلا الیکشن ہی لڑنا. یہ میری بات یاد رکھے. وہ ان کا بنے گا وہ کوئی گرو, گاڑی بھی اسے لمبی کر لی ہے, پتہ نہیں ہوتے آگ لے کیا کرے گا. یہ میری بات یاد رکھے. ایک نیا ہندوستان بن رہا ہے آپ کے, ہمارے ہمسائے میں. اس نے پولیٹیکل پارٹیز کو, اپوننٹس کو شکست دے دی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہندوستان کی جو عزائم ہیں, اس کے لیے ہندوستان کی جو یہ سرزمین ہے 12 لاکھ پربل بھی چھوٹی ہے. یہ انڈیا کا سائز نہیں ہے. یہ اس کو راستے میں رکاوٹ صرف پاکستان ہے, نہ بنگلہ دیش ہے, نہ نیپال ہے, نہ کچھ ہے. تاریخ گواہ اس بات کی کہ بڑی بڑی طاقتور حکومتیں چین کے اندر رہی, بڑی بڑی حکومتیں ادھر رہی. ہمالیہ کے ادھر تو کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی آج تک. اس 62 میں ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی, یا بھی ایک وہ 20 آدمی مر گئے, کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی. تو نہ چین کے اس میں مفاد میں وہ ہندوستان پر چڑھ دوڑے. ہم ویسے ہی ادھر صاحب لگاتے رہتے ہیں, بس آ گیا تو آ گیا. کشمیری بھی سادے ادھر چین کے جھنڈے اٹھا لیے. بھائی وہ اس طریقے سے آنا ہے, اس کو پاگل ہے وہ. اس کی اپنی, ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے. اسے ریسٹینٹ دکھانا ہے, وہ جنگ نہیں چاہتا اس خطے کے اندر.
سی پیک کس لیے ہے؟ جنگ کے لیے تو نہیں ہے. ہماری بھی اس میں فلاح ہے اور چین کی بھی فلاح ہے. تو جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی اتنا بڑا نہ کوئی سفارتکار ہوں تو نہ کچھ، سیدھا سا سیاسی کارکن ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتے رہتا ہوں، اپنے آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل شکر ہے شیریں مزاری صاحبہ نے آسیہ اندرابی صاحبہ کے بارے میں انہوں نے بات کی. فارن منسٹر صاحب نے بھی شاید پہلے بات کی تھی، لیکن انہوں نے بڑے مدلل انداز میں، شیریں مزاری صاحب ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے بات کی اس ہماری بہن کے بارے میں. بالکل درست. ایک غیر ملک کے اندر قابض قوت اپنے ملک کے کشمیری کو اٹھا کے وہاں لے گئی ہے، جو جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی ہے، جس کا انہوں نے حوالہ دیا. دوسری آپ سے جو آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آپ سے میں نے عرض کیا کہ شملہ ایگریمنٹ، پھر ایک اور صاحب آئے وہ جو مکے الاتے رہتے تھے، پرویز مشرف صاحب. پہلے اس کا مکہ ہوا کشمیر رنز ان اور بلڈ. جس دن امریکہ نے دھمکی دی بعد میں اس کا نیچے تھا، اگر آپ اٹھا کر دونوں تقریریں دیکھ لیں اس کا 4 رکعتی ایجنڈا، وہ ہماری قراردادی ادھر آؤٹ آف باکس کروں گا. وہ گنجی لائے گی کیا، نچوڑے گی کیا؟ اگر آپ کے پاس ہے تو یہی ہے، اور کیا ہے کیا آپ کے پاس؟ جو بھی ہے سچ ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، فراڈ ہے، یہی ہے یو ریزولوشن سے. ووٹ کھڑا ہوا جی 4 پوائنٹ ایجنڈا. تیسرا اب یہ ہے کہ یہ بیٹھے زکریا صاحب، یہ ایک میٹنگ تھی، اب آپ کا بھی نہیں سمجھ آتی آپ کیا کرتے فارن آفس پر. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی بی کو شامل ادھر کرنے سے کشمیر ایشو پر کوئی فرق نہیں پڑتا. پتہ نہیں آپ یہ خود کہتے ہیں یا کسی دباؤ میں کہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو اقدام ہندوستان نے کیا ہے 5 اگست کو، آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ دیکھیے کشمیر کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، نہ یک دہلی کو ہے نہ اسلام آباد کو ہے. کشمیر کو اگر تقسیم کر رہا کوئی کر رہا ہے، صرف کشمیری کرنے کے ریاست جموں کشمیر کے لوگ، کوئی آپ کو اختیار نہیں ہے. طاقت سے یہ باتیں نہیں ہو سکتی. ہم سارے کے سارا آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. ہمارے پانی ادھر بہتے، ہماری کیا نام ہے، یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا یہ کرے، جموں کے ہندو کو بھی دہلی کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ اس کو مفاد نہیں ہے. اس کے سیالکوٹ لاہور کے ساتھ پرانی منڈیاں اس کی یہیں تھی، دہلی نہیں تھی اس کی. میں جلد پرویز مشرف صاحب مظفر آباد آئے زلزلے میں، تو میں نے ان سے کہا جی کہ میری تجویز ہے کہ کیا، میں نے کہا آپ بیان دیں کہ ہم جموں کو جو ہے نا یہ گیس دیں گے، نیچرل گیس. میں نے کہا جی نہ ہندوستان نے ماننا تو ہم نے دینی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی ایک گڈ ول کریٹ ہوگی کہ بھائی پاکستان ہماری کوئی زمینی قبضے پر نہیں بلکہ ہماری فلاح بہبود کے لیے بھی ہے. اگر انڈیا پرو انڈیا وہ جو ہے وہ تلاش کرتا ہے مسلمانوں میں، تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم نے کیوں نان مسلم کو جو باہر نکال دیا کشمیر سے ایشو سے؟ اب نہیں نکال سکتے. آپ سندھ میں ہندو کو باہر نکالیں گے پاکستان سے؟ وہ تو پارٹ آف پاکستان. نان مسلم کمیونٹی از پارٹ آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اب بات یہ ہے کہ ہندوستان، آخر میں جو بس 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان جو باہر کہتا ہے کہ جی یہ پاکستان ایک شدت پسند مسلم ملک ہے، یہ زبردستی کشمیر کو ہم سے لینا چاہتے ہیں طاقت کے بل بوتے پر، تھرو یہ پراکسی وار دوسرا تیسرا. جب آپ کشمیریوں کو یہ بات کرنے کا موقع دیں گے، ہندوستان کے پاس یہ آرگومنٹ نہیں رہتا، اس کا آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر آپ ہمیں نہ کوئی جائز نہ سمجھیں کہ ہم نہیں کر سکتے کشمیر ایشو پر، صرف آپ ہی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں منہ ٹیڑھی کر کے انگریزی نہیں بول سکتا،
لیکن میں کشمیر کے بارے میں باقیوں سے بہتر بات کر سکتا ہوں. میں صنف سائل ہوں نا, مسئلہ میرا ہے. کیوں نہیں سنیں گے میری بات؟ وہ پنزیری جو ہے وہ کان لگا کر میری بات سن رہا تھا جیسے میرے چاچے کا بیٹا ہے, لیکن اس نے انگریزی میں میرے سے بات نہیں کی. جانتا تھا وہ, لیکن اس نے اپنی وہ رکھی ہوئی تھی, مترجم رکھی ہوئی تھی اس نے, جو اس کو بتاتی تھی. ہندوستان کا سفیر ہمارے پیچھے پیچھے تھا, وہاں پھرتا تھا. اب میں اس لیے نہیں جاتا ہوتا آپ لوگوں کے پاس زیادہ, آپ رہے, میں آیا نہیں ادھر 2-3 دفعہ, اس لیے ہم نے ہندوستان کو بتانا, ہم کوئی پراکسی وار نہیں لڑ رہے پاکستان کی کشمیر کے اندر. ہمارا یہ جینوئن اسٹرگل ہے, یہ ایک متبلی کا تقاضا ہے. اگر میں اپنے ایمبیسی میں جا کر شوق کشمیر کا کرتا پھر وہ ساری بات نکل جائے, ہندوستان کہے گا یہ تو یہ کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی دوری تھی, اس وجہ سے نہیں آیا. بہرحال میری بات لمبی ہو گئی ہے, تو میں اس طرح یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بات کو کسی کی بات اگر وہ آپ سے اختلاف کرے تو اس کی بات کو دیکھ لینا چاہیے. یہ اسٹیریوٹائپ پالیسی اب کشمیر پر نہیں چلے گی جو پچھلے 72 سال تک ہوتا. کیا ہے, ترجمان کے بیان آ جاتا ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. نہیں, اگر آپ پرانے, آپ کو کہتا ہوں حکومت کے جو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں جو وزارت اطلاعات جاری کرتی ہے, وزراء اعظم کے نام تبدیل ہے, ڈیٹ تبدیل ہوگی, لینگویج وہی ہوگی. نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں ہوگا. حکومت کو بات اسٹیٹ آف پاکستان کو, گورنمنٹ کی میں بات نہیں صرف کرتا, گورنمنٹ کے لیے کہ اگر جب تک اسٹیٹ آف پاکستان کشمیر کے حوالے سے نئے انیشیٹوز لے کر آنا ہے, اس کو گھبرائیں نہیں آپ ہندوستان سے. دیکھیں نا, ہم کشمیری بیوقوف نہیں ہیں. ایک تو بات ہی آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. ہم نے سیکورٹی کدھر کے آئی, سیکورٹی کونسل کی قرارداد 2 جو اجلاس ہوئے, کوئی آئی ہے؟ یہ نہ کیا کریں نا ہمارے ساتھ, یہ چلاکیاں نہ کیا کریں. کدھر آئی ہے جی قرارداد کشمیر کے حوالے سے؟ وہ آپ کانفیڈنس ہی لوز ہو جاتا ہے پھر ہمارا. ہمیں آپ کی اپنے وطن عزیز پاکستان کی مشکلات کا پتہ ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے ناواقف ہیں. جس مشکلات کو میں نے آئے تھے ہندوستان سے کچھ لوگ, میں نے کہا جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہوئی ہے, اگر یہ ہندوستان کے اندر ہوتی, ہندوستان کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہوتے. یہ اس معاشرے کا, ملک معاشرے کی طاقت سے قائم رہتے, کسی اور طاقت سے قائم نہیں رہتے. یہ میری بات یاد رکھیں. جغرافیہ جو ہے اس کو معاشرے قائم رکھتے. یہ اس پاکستانی معاشرے کی طاقت تھی. اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک اکٹھا, آج بھی اکٹھا ہے, ورنہ اس کا وہ جو ہمارے مخالفین نے اس کا کام تمام کیا ہوا تھا. 70,000 سے زیادہ, کوئی مذاق ہے یہ؟ سویلین ہمارے فوجی جو ہے شہید ہوئے اس میں. تو یہ پاکستانی معاشرے کی طاقت ہے. ہمیں اپنی مشکلات کا بھی پتہ, ہم کشمیری تو بیوقوف نہیں ہیں. ہم نے کب کہا کہ آپ چڑھ دوڑیں ہندوستان پر؟ لیکن مودی نے جو کچھ کیا, آپ اس کی ری ایکشن میں پالیٹکس کر رہے ہیں. آپ نے اپنی طرف سے کوئی گیم نہیں سجائی, کوئی بساط نہیں بچھائی ہے, آپ اسی پر کھیل رہے ہیں. میں برا نہ منائیں میری بات کا, جو کچھ ابھی تک آپ نے کیا, وہ جی بی میں کیا, وہ نقشے میں کیا, دوسرا کیا, آپ اس کی بساط پر کھیل رہے ہیں. اور یہ ہے کہ سندھ, چناب, جیلم, نیلم, یہ ریاست جموں کشمیر سے نکلتی. ایک دریا آپ کے پاس ہے, دریا کابل, جو پہلے دریا چترال کہلاتا ہے. 3 دریا آپ نے بیچ دیے ان کو ادھر. پہلے ایک صاحب تھے جو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے, انہوں نے بڑا کابینہ سے اپنے لیے فوجی رینک بھی لے لیا, ایوب خان صاحب, درمیانی درجے کا وہ دماغ تھا اس کا, وہ دے دیا. اب یہ رہ گیا یہ پانی. زکریا صاحب, نیشنل سیکورٹی کے کوئی ایشوز ہوتے,
سب سے پہلے سیکورٹی آف فوڈ، دس از ٹاپ پوسٹ. پھر آپ کو اس ملک پاکستان میں آپ کو سیکورٹی آف واٹر چاہیے، چونکہ یہ بارانی نہیں ہے، نہری نظام ہے آپ کو. پھر آپ کو انرجی چاہیے. پھر آپ کو ایک کیا کہیں گے، بااختیار کہیں گے یا انڈیپینڈنٹ کہیں گے یا کیا کہیں گے، پارلیمنٹ چاہیے آپ کو. آپ کو بااختیار عدلیہ چاہیے آپ کو اپرچونٹی فار آل چاہیے آپ کو جسٹس فار آل چاہیے. ہوں گی اللہ کے فضل سے ادھر کارخانے بھی لگیں گے، ہماری دفاع بھی بڑھے گا، ساری چیزیں بڑھیں گی. فرسٹ آف آل سیکورٹی آف فوڈ. یہ دیکھا آپ نے اس سال ہم کتنے مجبور ہوئے کھانے کی کمی کی وجہ سے. یہ اللہ کا فضل ہے. اس معاشرے کے اندر کووڈ بھی آیا، شارٹیج بھی ہوئی، کوئی بدامنی نہیں ہوئی اس ملک کے اندر، لیکن حالات یکساں نہیں رہتے. بہرحال یہ میری آپ سے گزارشات تھی. تو میں آخری بات یہ تھی، وہ آپ نے میری بہن نے کہا پتہ نہیں کامن ویلتھ کی پارلیمنٹری اس کے یہاں پہ مقبوضہ کشمیر بن گیا، اس کی اسمبلی تھی. ہمیں ہماری اسمبلی کو نہیں بننے دیا فارن آفس نے، آزاد کشمیر کی اسمبلی کو. وہ بنے ہوئے یہ مخالفت کرتے، وقت چلا گیا. تو میں نے جو کچھ کہا، میرا باپ بھی کہتا تھا، میں بھی کہتا ہوں، صرف پاکستان نہیں کہتے تھے، وطن عزیز پاکستان کہتے ہیں. میرا حق آپ سے زیادہ ہے اس ملک کے اوپر. سب سے زیادہ حق آپ کشمیریوں کا پاکستان کا، جو اس کی بقا کی لڑائی لڑ رہے. اس لیے میری باتوں کو غور و فکر کریں. اور کہیں نفیس زکریا صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، میں نے وزیر خارجہ صاحب سے بھی کہا تھا کہ جو آپ کے پرانے سفارتکار ہیں ان کو بٹھائیے، کو ہم بھی بیٹھے ادھر، چلیے پچھلی لائن میں بیٹھ کر ہم سنیں گے آپ کی باتیں، آپ کیا کہتے ہیں، کس طرح کیا جائے، اس کو ہم بھی آگے اپنانے کی کوشش کریں. میں بھی ڈیوائیڈڈ فیملی کا آدمی، میری ماں بھی سری نگر کی رہنے والی ہے، ہمارے بھی مراسم، میرے باپ کے بھی رشتہ دار ہیں لائن آف کنٹرول کے ساتھ، چکوٹھی سے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ میرے اللاز کے بھی بہت سارے رشتہ دار اس طرف ہیں. تو یہ ہے کہ یہ بیٹھیے، کہیں بیٹھے سیریسلی آپ اس پہ لیڈ لے زکریا صاحب. آپ جتنے پرانے پاکستان کے جو لوگ ہیں، اپنا ہمارے سفارتکار، وہ خواہ سیکرٹری خارجہ رہے ہو، ہمارے بعض سفراء ہیں، آپ بیٹھے کوئی بنائیں، ہمیں بھی بلائیں، ہماری بھی ایجوکیشن کرے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ شاید ہم یہ بات ذرا زیادہ کر رہے، یہ غلط کر رہے، ہم اس پہ تصحیح کر لیں. ہمیں بتایا جائے کہ نہیں یہ بات اس کو ایسے کیا جائے، کیونکہ سفارتکاری کی زبان اور ہوتی ہے دنیا کے اندر. تو یہ ساری باتیں، بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے اتنی دیر میری وہ جو ہے، میں نے آپ کی سمجھ خراشی کی ہے. میرا کسی کے بارے میں جو ہے کچھ دل آزاری کا سبب نہیں ہے. جو میرے دل میں تھا وہ میں نے کہہ دیا. مجھ سے سارے ناراض رہتے، اپنے بھی پرائے بھی، لیکن یہ ہے کہ جس بات کو میں درست سمجھتا ہوں اس کو کروں گا. میں اس کو مجھے مطلب میری کو گردن بھی اڑا دے، میں اپنی بات سے باز نہیں آؤں گا. مجھے پتہ ہے کہ اگلے 6 مہینے میں میرے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، آئی نو، لیکن میں کھڑا ہوں.